الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، کفار و مشرکین کے ایک باطل اور بے سر پیر کے بیہودہ شبہ کا جواب دیا تھا کہ وہ شبہ نکالا کرتے تھے کہ قرآن کو العیاذ باللہ نبی کے اوپر شیطان یا جنات لایا کرتے ہیں۔ اللہ نے گزشتہ آیات میں بیان فرمایا کہ شیاطین یا جنات، ان کی طبیعت اور فطرت بھی دونوں اس کلام سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ شیطان کی فطرت نہیں ہے کہ وہ کسی اچھے مضمون کو بیان کر سکے، کہہ سکے، بنا سکے، اور قرآن کے اندر تو سارے مضامین اچھے ہیں، تو یہ طبیعت اور ان کی فطرت کے خلاف ہے، نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات اللہ نے جو ارشاد فرمائی تھی کہ ان کی پہنچ بھی نہیں ہے آسمانوں تک کہ وہ قرآن کو لا سکیں، لہذا اس شبہ کا اللہ نے جواب دیا۔ آج کی آیات میں چونکہ چند آیتوں کے بعد یہ صورت ختم ہو جائے گی، اللہ توحید کی عام تبلیغ کی تلقین فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے گزشتہ قوموں کے حالات بیان کر دیے، اس وقت آپ کو بھیجا گیا ہے، پورے عالم کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کے مخاطب یہودی بھی ہیں، آپ کے مخاطب عیسائی بھی ہیں، آپ کے مخاطب وہ بھی ہیں جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رکھا ہے، یہ یہود مانتے تھے۔ آپ کے مخاطب نصارہ بھی ہیں جو 3 خداؤں کے قائل ہیں اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ آپ کے مخاطب ایران کے لوگ بھی ہیں، ترکستان کے لوگ بھی ہیں، جمیع عالم کے لیے آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، لہذا آپ کی بعثت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا میں ایک اللہ کی بات کی جائے اور شرک سے بچا جائے۔ ان آیات میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے وجوب کی ایک خاص طریقے سے تاکید فرمائی اور ارشاد فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اے نبی آپ اللہ کے ساتھ
کسی دوسرے معبود کو شریک مت قرار دیجئے گا، فتکون من المعذبین، تو آپ بھی ایسے ہو جائیں گے کہ آپ پر بھی عذاب نازل ہو جائے گا۔ العیاذ باللہ، یہ خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا کوئی خطرہ تھا، بلکہ یہ خطاب انتہائی اہمیت کے اظہار کے لیے ہے کہ دراصل اس سے مقصود کفار اور مشرکین کو متنبہ کرنا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرنا ایسا جرم ہے اور ایسی تباہ کن حرکت ہے کہ اس پر عذاب لازمی ہے۔ اور اگر بفرض محال کوئی بڑی سے بڑی مقدس ہستی اور مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی اگر خدا نخواستہ شرک میں مبتلا ہو جائے تو اللہ کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہاں خطاب اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سنانا مقصود پورے عالم کو ہے کہ اللہ کو شرک سے اتنی نفرت ہے کہ اگر کوئی مقدس ہستی بھی اس کو کر بیٹھے گی تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انذر عشیرتک الاقربین، آپ خود بھی شرک سے دور رہیے گا اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو شرک سے دور رہنے کے لیے برابر آپ ڈراتے رہیے گا۔ یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر آپ کے خاندان والے، آپ کے ساتھ رہنے والے اگر العیاذ باللہ شرک کرتے رہیں گے تو محض خاندان کی بنیاد پر، جب خاندان کی بنیاد پر وہ بچ نہیں سکتے ہیں، اگر آپ شرک کر بیٹھیں آپ نہیں بچ سکتے، آپ کے خاندان والے اگر شرک کر بیٹھیں تو اللہ کی پکڑ سے قریبی رشتہ داروں کو بھی نہیں کوئی بچا سکتا۔ چنانچہ معتبر روایات میں آتا ہے کہ اس آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنبے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرایا، اور آپ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا اپنے خاندان والوں سے، اے بنی عبد المطلب، اے عباس، اے صفیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اور فرمایا اے فاطمہ، تم لوگ آگ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو، میں خدا کی پکڑ سے تم کو بھی نہیں بچا سکتا۔ پھر امام بخاری اور امام مسلم نے اس آیت کے تحت ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح صفا پہاڑی پر چڑھ کر پکارا یا صباحا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب صبح کے وقت کوئی لشکر حملہ آور ہوتا تھا تو جس کو اطلاع ہوتی تھی وہ سب سے پہلے پہاڑی پر چڑھتا تھا، مراد ہوتی تھی کہ دیکھو تمہارے اوپر مصیبت آنے والی ہے۔ اگر کوئی حملہ آور، کوئی بھی ٹکڑی حملہ آور ہوتی تھی تو سب سے پہلے کوئی آدمی چڑھ کر لوگوں کو متنبہ کرتا تھا۔ اس انداز میں تو اللہ کے نبی نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا، صبح صبح صفا پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے پورے مکہ والوں کو خطاب کر کے سب کو جمع فرمایا، الگ الگ قبائل کا نام لے کر آپ نے آواز دی، سب لوگ گھروں سے نکل کر اس صفا پہاڑی پر جمع ہو گئے۔ جو خود نہ آ سکا اس نے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑی کے دوسری طرف وادی میں ایک بھاری لشکر ہے جو تم پر چھاپا مارنے والا ہے، یا چھاپا مارنے کے لیے جمع ہو رہا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ حاضرین نے جواب دیا، بے شک، کیونکہ ہم نے آپ کا بارہا تجربہ کیا ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ ہمارے تجربے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خدا کا سخت عذاب سے آنے سے پہلے تم کو باخبر کرتا ہوں، اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو، میں خدا کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو ابو لہب جو آپ کے چچا بھی تھے اس نے یہ جملہ کہا کہ تیرا ناس ہو، تمہارے ہاتھ پیر ٹوٹے، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ کیا تم نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ اس نے گویا کہ بددعائیہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔ اس پر کچھ دن کے بعد تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، جس میں دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹے۔ یہ اللہ نے بددعائیہ جملہ ارشاد فرمایا اور پھر ان کے اوپر آفت اور مصیبت آئی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل عرب کو جمع کر کے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے کہ دو طبقے ہونے والے تھے، یا تو ایمان لانے والے تھے یا پھر نافرمانی کرنے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان لے آئیں آپ اپنے بازوؤں کو ان کی خدمت کے لیے بچھا دیں، یعنی جو ایمان لے آئیں وہ آپ کے زیادہ قریب ہوں گے، اور جو ایمان نہ لائیں چاہے ان سے آپ کی خاندانی رشتہ داری ہو، آپ کو ان کی پرواہ بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان سے اگرچہ آپ کے خاندان کے ہوں، لیکن اگر اللہ کے نافرمان ہیں تو اپنی بیزاری کا اظہار فرما دیجئے گا، اور اگر کوئی ایمان لے آئے تو چاہے رنگ کچھ بھی ہو، خاندان کچھ بھی ہو، دنیا کے کسی حصے کا رہنے والا ہو، آپ اس کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دیجئے گا، یہ حکم دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان والے کا رتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہے کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے بازوؤں کو ایک ایمان والے کے لیے نرم رکھیے گا، یعنی سب سے زیادہ آپ عزیز ایمان والوں کو رکھیے گا، اور اگر خاندان والے نافرمان ہیں تو آپ اپنی بیزاری کا اظہار کر دیجئے گا۔ اور جب کوئی دشمنی پر آتا ہے تو ستانے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ جو دوسرا گروہ بنا کافروں کا، تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ بیزاری کا اظہار کر دیجئے، اور کوئی اللہ کی ذات کے علاوہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، آپ اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھیے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ تو آپ کو دیکھتا رہتا ہے جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ایک میں یہ کہوں کہ اگر آپ کے اوپر پریشانی آئے گی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور ایک بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا کہ ساتھ دوں گا اور اس کے بعد آپ کی نگرانی ہوتی رہے، میں آپ کو برابر دیکھتا رہوں، تو حوصلہ بڑھا رہے گا کہ ایک نے میری مدد کا وعدہ بھی کیا ہے اور ساتھ میں وہ برابر مجھے دیکھ بھی رہا ہے، تو ہمت اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے کسی بھی کام کرنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اے اہل ایمان، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو، اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ اللہ وہ ہے جو تم کو نماز میں بھی دیکھتا ہے، قیام میں بھی دیکھتا ہے، رکوع میں بھی دیکھتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارا مخالف تمہیں کچھ کہے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو آواز نہ جائے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، تمہاری باتوں کو بھی سننے والے ہیں، غیروں کی بھی بات کو سننے والے ہیں۔
تمہاری بھی بات کو جاننے والے ہیں، دنیا کے ہر فرد کی بات کو جاننے والے ہیں۔ جس اللہ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو وہ اللہ اہل ایمان کو کبھی رائے گا نہیں ہونے دے گا۔ ان آخر کی آیتوں میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسلی ہے۔ گویا کہ ان آیات کا جو بنیادی سبق نکلا کہ اللہ کے پیغام کو، شرک کی نحوست کو، توحید کی دعوت کو، تبلیغ کو گھر گھر تک پہنچانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالمی نبی ہیں، لہذا آپ کا پیغام، توحید کا پیغام بھی عالمی ہے، ہر کسی کو پہنچانا ہے۔ یہ ذمہ داری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، حضرات صحابہ اکرام نے اس کو انجام دیا، تابعین نے اس کو انجام دیا، علماء انجام دے رہے ہیں۔ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ توحید کی دعوت کو عام کرے۔ یہی دعوت یہاں اللہ نے ان آیتوں میں ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خدا کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت مت کرنا، کبھی تم کو سزا ہونے لگے۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہ اوروں کو ڈرانے کے لیے ہے، خطاب اگرچہ جناب رسول اللہ کو ہے، لیکن سنانا مقصود پورے عالم والوں کو ہے کہ اگر شرک کسی مقدس ہستی سے بھی ہوگا تو اللہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے نزدیک کے کنبے کو ڈرائیے، یعنی خاندان والوں کو، خاندان والوں سے الگ نہ ہوئیے، ان کو ڈراتے رہیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے جو ایمان والوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ لوگ آپ کا کہنا نہ مانیں تو آپ کہہ دیجئے، چاہے خاندان والے ہوں، میں تمہارے افعال سے بیزار ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خدائے قادر و رحیم پر بھروسہ رکھیے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو آپ کو جس وقت کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خدائے قادر و رحیم پر بھروسہ رکھیے جو آپ کو جس وقت کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نمازیوں کے ساتھ آپ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، وہ اللہ آپ کو برابر دیکھتا رہتا ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے جو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔